سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو آج ہی شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ شیرازی صاحب، آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اسپتال منتقلی کے بعد امن و امان کی صورتحال متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے علاج کے لیے میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دیا جائے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان بھی بانی کے ہمراہ ہوں گے۔ سپریم کورٹ کا سخت سیکیورٹی میں بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ سپریم کورٹ کا ہفتے میں ایک بار فیملی کی بانی سے ملاقات کرانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ بانی 16 ستمبر کو اگلی سماعت تک اسپتال میں رہیں گے۔ عدالتی حکم میں یہ بھی کہا گیا ہے۔ شیرازی صاحب، عدالتی حکم میں یہ بڑا واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اہل خانہ سے ملاقات ہو سکے گی ہفتے میں ایک دفعہ۔ جو ڈیٹیل ابھی آرڈر آ رہا ہے تو اس میں مزید تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں، جس میں یہی ہے کہ جب تک اب اگلی سماعت نہیں ہوتی تب تک یہ بھی کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم گویا کہ اسپتال میں ہی رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے ماضی میں حکومت کرتی رہی ہے کہ چند گھنٹوں کے لیے ان کو پیمز اسپتال کے جو سرکاری اسپتال ہے وہاں لایا گیا، نہ تو فیملی کو، نہ ہی ان کے ذاتی معالجین کو، نہ ہی کسی اور متعلقہ شخص کو، ان کے جو پارٹی کے ہیں ان کو بتائے بغیر، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بالکل الگ صبح یا پھر رات کی تاریکی میں ان کو لایا گیا اور پھر وہاں سے ٹریٹمنٹ کے بعد ان کو لے جایا گیا، اور بعد میں اگلے دن کسی کو معلوم ہوا کہ شاید ان کو علاج کی غرض سے اسپتال ہے۔ تو اب عدالت نے شاید اسی وجہ سے یہ حکم جاری کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چند گھنٹوں کے لیے شفا لایا جائے اور اس کے بعد ان کو دوبارہ جیل منتقل کر دیا جائے۔ تو عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلی سماعت تک، گویا کہ اگلی سماعت ایک ہفتہ بعد بھی ہو سکتی ہے، 10 دن بعد بھی ہو سکتی ہے، 15 دن بعد بھی ہو سکتی ہے، تو نیکسٹ وہ ہسپتال میں ہی رہیں گے۔ شیرازی صاحب، 16 ستمبر کو اگلی سماعت ہونی ہے؟ جی بالکل ایسے وہ تاریخ بھی مقرر ہو گئی ہے۔ تو میں نے جیسے کہا کہ عدالت کو اٹارنی جنرل صاحب بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس کو ذرا جلدی رکھا جائے، لیکن ابھی تو 16 سپٹمبر کی دی گئی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم و بیش ایک ماہ کا وقت اب ہے کہ جس دوران وہ اب ہسپتال میں رہیں گے، اور اتنا مناسب وقت ہے کہ جس میں ایک مناسب طریقے سے کسی بھی مریض کا علاج ہو سکتا ہے، تشخیص ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے پھر ٹریٹمنٹ بھی درکار ہے، اور پھر اس کے بعد میڈیکل بورڈ اس بات کا تعین کرے گا کہ ابھی انہیں کتنی دیر تک ہسپتال میں رہنا ہے، کیونکہ اگر ان کے بیماری کی نوعیت پیچیدہ ہے تو ڈیفینیٹلی یہ علاج کئی مہینوں پہ محیط بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ میڈیکل بورڈ اس بات کو اس کا تعین کرے گا، لیکن ہم پہلے مرحلے میں کہہ سکتے ہیں کہ عدالت نے یہ حکم دے دیا ہے کہ 16 سپٹمبر تک، جب تک کہ اگلی سماعت نہیں ہوتی، سابق وزیر اعظم ہسپتال میں ہی رہیں گے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم ایک ماہ کا وقت تو ہے کہ جس میں اب ان کو اسپتال میں رہنا ہوگا، اور اس دوران پھر ڈاکٹرز طے کریں گے کہ ان کی ہیلتھ کنڈیشن کیسی ہیں، ان کو دوبارہ جیل بھیجا جا سکتا ہے یا جیل کے یا ہسپتال کے اس کمرے کو سب جیل ڈکلیئر کیا جائے، یا جو بھی وٹ ایور آگے کی جتنے بھی احکامات ہیں وہ یقینی طور پہ اس میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کی بنیاد پہ جاری کیے جائیں گے۔ تو یہ اب تک کی تفصیلات ہیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ آج عمران خان کی درخواست پہ سپریم کورٹ نے یہ واضح طور پہ حکم جاری کیا ہے کہ جیل سے فوری طور پہ اسلام آباد کے پرائیویٹ ہاسپٹل شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے، جہاں پہ ان کا جو ضروری علاج ہے وہ آنکھوں سے متعلق ہے یا دیگر جو بھی ان کو کوئی عارضہ لاحق ہے تو اس سے متعلق ان کی وہاں پہ تشخیص بھی ہو، اور ان کو وہاں پہ علاج بھی جو ہے وہ میسر ہو۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے ایک میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دیا جائے، اور اس میڈیکل بورڈ میں یقینی طور پہ ان کے جو ذاتی معالجین ہیں اس کو وہ حصہ بنیں گے، اور ساتھ میں ان کی جو بہن ہے عظمیٰ خان کہ جو پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں وہ بھی ان سے ملاقات کریں گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عدالت نے اس بات کی ایشورنس لی ہے، یقین دہانی لی ہے کہ سابق وزیر اعظم کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کو منظر عام پہ لا کے اس پہ کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں ہوگی، تاکہ ملک کے اندر جو سیاسی فضا پہلے ہی بہت کشیدہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رپورٹ کے مندرجات بڑے سیریس نیچر کے ہوں اور اس سے عوام کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہو۔ تو اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا ہے کہ یہ رپورٹ منظر عام پہ نہیں آئے گی، یہ عمران خان کے خاندان کے لوگوں سے
اور پھر ڈاکٹر تک محدود رہے گی، اس سے زیادہ اس سے متعلق کوئی بات نہیں ہوگی. تو یہ بھی ایک ایشورنس دے لی گئی ہے. تو اب انتظار اس بات کا ہے کہ اسپتال میں ان کی منتقلی سے متعلق انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ نہیں کیے جا رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی ناظرین کو آگاہ کریں، اور ساتھ میں اڈیالہ جیل سے ان کی متعلق ہے، ان کی منتقلی سے متعلق کیا ارینجمنٹس ہو رہی ہیں اور سیکیورٹی پلان کیا ترتیب دیا گیا ہے، اس سے متعلق بھی ہم اسلام آباد انتظامیہ اور اڈیالہ جیل انتظامیہ سے مسلسل رابطے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جیسے وہاں سے اطلاعات ہمیں موصول ہوتی ہیں کہ آج ممکنہ طور پہ کس وقت، اور جس کا امکان کم ہے کہ میڈیا کو اس سے آگاہ کیا جائے کہ ان کو کس وقت کیا جائے گا، تاکہ ایک اس طرح کی صورتحال نہ بنے کہ جس میں ظاہر سی بات ہے جب اگر یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو لوگ باہر بھی آئیں گے، اور کوشش ہوگی لوگوں کی کہ وہ سابق وزیر اعظم کو جیل سے اسپتال جاتے ہوئے